حضرت تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ یہ عکس اعلیٰ حضرت ہے، عکس مفسر اعظم کا فیض اور مفتی اعظم کی خواہش ہے کہ انہوں نے اپنی خواہش پر تحریری طور پر لکھ کر اپنا جانشین مقرر کیا۔ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ 36 علوم میں مہارت رکھتے تھے۔ کتنے علوم میں؟ مہارت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جناب ہماری طرح انہوں نے کوئی صرف نحو پڑھائی ہو، اس میں مختلف علوم پڑھا دی ہوں، کوئی منطق میں ماہر ہے، کوئی فلسفے میں ماہر ہے، اور کوئی جناب تفسیر میں ماہر ہے، کوئی کسی اور شعبے میں صرف اور نحو میں ماہر ہے، نہیں، 36 علوم۔ اور جب اعلیٰ حضرت کی بات سنتے ہیں تو سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، 100 سے زائد علوم۔ اب ایمان ابو طالب پر جو لوگ کلام کرتے ہیں، ہے موضوع اختلافی، سنیوں میں ہی ہے نا، بعض ایمان کے قائل ہیں، ہماری اکثریت نہیں، خود اعلیٰ حضرت نہیں، لیکن ان کے مقابلے میں جو تحقیق لاتے ہیں، میں نے صرف ایک ہی جواب دیا اور بات ختم کر دی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اعلیٰ حضرت نے تو رسالہ پورا لکھا ہے فتاوی رضویہ شریف میں ایمان ابو طالب پر، آپ جو تحقیق لے کر آ رہے ہیں صرف پہلے 100 علوم کے نام بتائیے۔ اعلیٰ حضرت کی تحقیق کے آگے اپنی تحقیق پیش کرنے کے لیے ان کے جیسا معیار تو لاؤ، اور معیار لانے کے لیے دسترس چھوڑیے علوم کے اوپر جو اعلیٰ حضرت کو تھی کہ سر ضیاء الدین اگر ریاضی کے مسئلے میں پھنس جائے اور آکسفورڈ یونیورسٹی سے بھی نامراد لوٹے تو بریلی کی چٹائی پر بیٹھنے والا مرد قلندر اس مسئلے کو حل کر دے، اور کتنی دیر میں حل کرے کہ وضو کرتا جائے اور سر ضیاء الدین کو جواب دیتا جائے۔ ان کی عقل دنگ ہے، وہ کہہ رہے حضرت اتنا معمولی نہیں لیں، آپ تسلی سے وضو کر لیں پھر بتاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا آپ بولیے تو صحیح۔ انہوں نے سوال بتایا، احمد رضا نے جواب دے دیا۔ اللہ اللہ، ساری دنیا میں گھوما ایک آدمی، حضرت مجھے ایک سوال کا جواب نہیں ملتا۔ بولا کیا؟ کہا سیدھے ہاتھ کو فضیلت حاصل ہے، دو تو سیدھے ہاتھ سے، لو تو سیدھے ہاتھ سے، کھاؤ تو سیدھے ہاتھ سے، پیو تو سیدھے ہاتھ سے، امام کے پیچھے کھڑا ہونا افضل ہے کہاں؟ سیدھے ہاتھ پر، پہلی صف میں۔ تو کہا اتنی فضیلت سیدھے ہاتھ کو حاصل ہے، لیکن جب ریاض الجنہ میں کھڑے ہو تو حضور کرو تو الٹے ہاتھ پر ہے۔ کا دماغ سنے کہ یہ فضیلت کیوں نہیں حاصل ہو گئی؟ اب بتاؤ اس دور کا آدمی کیا جواب دے؟ بھائی ہم سے کیا پوچھتا ہے؟ جہاں صحابہ کی بار سے پوچھ، جنہوں نے حضور علیہ السلام کا روضہ انور بنایا، جو تدفین کے وقت موجود تھے، مولا علی سے سوال کرتے تو جواب ملتا۔ لیکن احمد رضا کی عقل پر قربان کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے لمحہ نہیں لگایا۔ آپ نے فرمایا ظالم تو سمجھتا ہے کہ آپ سیدھے ہاتھ کو فضیلت ہے تو حضور فضیلت سے محروم رہ گئے؟ نہیں نہیں، حضور علیہ السلام کی یہ فضیلت ہے کہ آپ کا روزہ الٹے ہاتھ پر ہے، اس لیے کہ آقا کریم علیہ السلام کائنات کی جان ہے، دل ہے، اور دل ہمیشہ الٹے ہاتھ پر ہوتا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیض رضا۔ تو وہ اختر رضا جو ان کے وارث ہوں، وہ تو 36 علوم پر دسترس رکھتے، اور آپ نے 68 کتابیں لکھی ہیں بحمد تعالیٰ، اردو میں، انگریزی میں، عربی میں۔ اور اس دن جو لوگ موجود تھے تابش صاحب کی محفل میں، انہوں نے یونس شاکر صاحب سے سنا کہ حضرت عربی کا کس انداز پر عبور حاصل تھا کہ پورا پیراگراف سننے کے بعد آپ اس کا من اور عن ترجمہ کروا دیتے تھے، ایسی مہارت آپ کو حاصل تھی۔ عزیزان من، حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ جنہوں نے زیارت کی ہے، فقیر نے بھی زیارت کی ہے اور ملاقات بھی ہے، اور دستبوسی کا شرف بھی حضرت سے حاصل ہوا PIB میں۔ تو جب فرسٹ ٹائم حضرت تشریف لائے نا تو ملاقات ہوئی میری عثمان ڈبو جی کی یہاں، وہاں پر حضرت نے قیام فرمایا، اور میرے استاد صاحب علامہ سید غلام رسول شاہ صاحب ہمیں پڑھاتے تھے، تو وہ مجھے لے گئے، تو حضرت کی زیارت بھی ہوئی اور قدم بوسی کا شرف بھی حاصل کیا، اور میں نے حضرت کو امامہ باندھتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہاں، ہم تو جب تک شیشے کے سامنے کھڑے نہیں ہوں تو بل نکالنے مشکل ہے، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پہن اوڑھ کر اچھے لگتے ہیں، اور کچھ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جو بھی پہن لیں وہ اسی انداز میں، کپڑا ان پر جا کے اچھا لگتا ہے۔ لوگ کپڑے پہن کر اچھے لگتے ہیں، کپڑا ان پر جا کے اچھا لگتا ہے۔ تاج الشریعہ بھی انہی میں سے ایک ہیں، وہ اگر بریلی کے انداز میں وہ ٹوپی پہنے ہوں تو بھی جچتی ہے، اور اگر امامہ شریف باندھ لیں تو وہ بھی جچتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو الحمدللہ
ان کے اندر بھی ہم نے یہ دیکھا عقیدے کی پختگی اور عقیدے کی سختی. اچھا علم تو اپنی جگہ تھا, علم اپنی جگہ کہ محدث کبیر جس کو کہیں. اور مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ میں انڈیا گیا, غلام مصطفیٰ کہ انڈیا گیا میں اعلیٰ حضرت کے عرس پر, تو وہاں پر بڑے بڑے علماء تھے, تو ایک اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے, نام انہوں نے مجھے بتایا لیکن ذہن سے نکل گیا, تو کہا وہ بڑے جید عالم دین تھے اور تاج الشریعہ بھی ان کا بڑا احترام اور ادب کرتے تھے کہ یہ خلیفہ اعلیٰ حضرت ہیں. تو کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت وہ ہماری ذکر والی نعت پر بڑی گڑبڑ چل رہی ہے اور بریلی شریف سے فتویٰ بھی جاری ہوا ہے, تو آپ ہمارے لیے کوئی, کہہ رہا میں ان سے تھوڑا سا فری تھا, ہنسی مذاق کر لیتا تھا, تو میں نے کہا حضرت ہمارے لیے بھی کوئی بیچ کی راہ نکالے نا. تو انہوں نے جواب دیا, کہنے لگے کہ ازہری میاں جس طرف قلم اٹھا دینا تو میں ادب میں اس طرف پھر نظر نہیں کرتا. یعنی جو تاج الشریعہ نے کہہ دیا وہ خلیفہ اعلیٰ حضرت ہو کر, بزرگ ہو کر, سینئر ہو کر کہہ رہے ہیں کہ جہاں ازہری میاں قلم اٹھا دیں, اب ہماری مجال یہ نہیں کہ ہم اس کے اوپر کچھ کلام کر سکیں یا اس کے خلاف کچھ لکھ سکیں, کہ جو ازہری میاں نے کہہ دیا ہمارے لیے بس ختم ہے, عرف آخرہ. تو اتنا ادب کرتے لوگ, اور ظاہر ہے کہ وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا انتخاب ہے نا. ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ وہ اعلیٰ حضرت کے خانوادے سے ہیں تو تصرف تو پیچھے اعلیٰ حضرت کا ہی کام کر رہا ہے نا. ان کے والد خود حضرت جیلانی میاں ابراہیم رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یہ صاحبزادے ہیں حجت الاسلام حامد رضا خان صاحب علیہ رحمہ کے, تو صاحبزادے ان کے تھے اور صاحبزادی مفتی اعظم ہند کی تھی. دونوں کا فیض ملا تو پھر تاج الشریعہ پیدا ہوا. اور یہ 23 نومبر 1943 میں آپ کی ولادت ہوئی ہے, اور 20 جولائی, یہ تو ذیقات کے حوالے سے ہم عرس منا رہے ہیں تو چاند کے حوالے سے تو ذیقات ہی ہے, لیکن 20 جولائی بھی آپ کا بنتا ہے. 20 جولائی کو آپ نے وصال فرمایا 2018 میں. تو بہرکیف ہر آدمی, علم آپ کا اپنی جگہ, وقار شاہانہ اپنی جگہ, اعلیٰ حضرت کی نسبت اپنی جگہ, لیکن جو عشق رسول نے ملا نا وراثت میں, وہ کمال کا ہے, وہ کمال کا ہے. میں اس کی بابت بھی اوپر سے آؤں تو آپ کو سمجھا جاؤں. یہ علماء بیٹھے ہیں, شرح ملا جامی آپ احباب نے درس نظامی میں یقیناً پڑھی ہے. شرح جامی, شرح جامی کے مصنف کا نام کیا ہے؟ مولانا عبد الرحمن جامی. اب یہ وہ کتاب ہے جسے آج تک نصاب میں پڑھایا جا رہا ہے, اور مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ کا اتنا بڑا علمی کارنامہ, لوگ پوشیدہ ہیں اس بات سے. لیکن کسی بھی غیر پڑھے لکھے آدمی سے, پڑھا لکھا نہیں ہے, اس سے پوچھیے آپ کہ جناب تنم فرسودہ جہاں پارا ہجرا یا رسول اللہ, یہ کس کا کلام ہے؟ ہر آدمی کہے گا مولانا عبد الرحمن جامی کا. تو ان کا علمی کارنامہ وہ کسی کو یاد نہیں, لیکن اگر جامی کو عزت ملی ہے تو عشق رسول کی بدولت ملی ہے, شہرت ملی ہے تو عشق رسول کی بدولت ملی ہے. شرح جامی لکھنا اپنی جگہ ہے, لیکن ان کا عشق رسول اپنی جگہ ہے. سعدی علیہ رحمہ کے بارے میں آپ کتنا جانتے ہیں؟ کچھ نہیں, لیکن بلغ العلا بکمالہ کشفت تجا بجمال. دیوان ہے دیوان سعدی پورا, لیکن یہ 4 ایک بند ہے, 4 مصروں پر مشتمل. یہ ہر آدمی جانتا ہے کہ سعدی علیہ رحمہ کا ہے. جو نام سعدی کا نہیں جانتے ربائی, وہ بھی جانتے ہیں یہ پوری. کیوں؟ بارگاہ رسالت میں مقبول ہو گئی, اب یہی سعدی کی پہچان ہو گئی. 4 مصرے, علمی کارنامہ اپنی جگہ. میں نے ان کی سیرت پڑھتے ہوئے پڑھا کہ ان کے دور میں درس نظامی 40 سال کا تھا, اب کٹ پٹ کے 4 سال کا ہو گیا. ہم نے اپنے دور میں پھر بھی 8 سال پورے کر لیے, ہے نا. تو وہ ایک صاحب کہنے لگے, آپ کا ایسی میں بتا دیتا ہوں کہ آپ کی طبیعت پھر میری اگلی بات کو قبول کرنے والی ہو جائے. تو ایک ہوشیار تھا, کہتے نا علماء کی مجلس میں ذرا چپ رہنا ہی بہتر ہے اور ہوشیار نہیں بننا چاہیے. تو وہ ہوشیار تھا. ثاقب رضا مصطفی صاحب بیٹھے تھے, علامہ رفیق عباسی صاحب بیٹھے تھے, اور میں بیٹھا تھا. تو وہ کہنے لگے بھائی مدرسے بناؤ, ذرا ایک عالم دین ہے, تبلیغ کرے گا, ذہن بنائے گا, مدرسے بناؤ, یہی اسلام کے قلعے ہیں, علماء نوجوان یہیں سے تیار ہوتے ہیں.
بنائیے. تو کہنے کا حضرت کیا بنائے مدرسے, آپ لوگوں نے اتنا مشکل کر دیا, ابھی تک 8 سال کا کورس ہے. وہ دیکھیے مفتی اکمل صاحب 4 سال میں فارغ, 4 سال میں. اب ان کی مثال دی, میں ان کے کام کو ڈینائی نہیں کر رہا یہاں کی, الٹا لے کوئی, ان کی اپنی سوچ ہے, وہ 4 سال میں عالم بنائے, 3 سال میں بنائے, 40 سال میں بنائے, ان کا اپنا نصاب ہے مرتب کردہ, ہم اس پر کلام نہیں کرتے. اس نے جو بات کی, اب یہ بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں, رفیق عباسی صاحب سینئر مدرس ہیں امجدیہ کے, اور ثاقب رضا مصطفی صاحب بیٹھے, کہہ رہے اتنا مشکل کر دیا آپ نے, 8 سال کا شارٹ کورس نکالیں, کوئی پتلی گلی بتائیں, لوگ جلدی جھونک در جھونک آئیں. تو وہ کہنے کہ میاں سنیے, ایک طالب علم نیا نیا حکیم صاحب کے پاس گیا تھا, جب چھٹی ہوئی دونوں قبرستان کے پاس سے گزرے تو حکیم صاحب نے جو تھا وہ نقاب کر لیا. تو شاگرد کہنے کا استادی یہ تو سب مردہ ہیں, تو ان سے نقاب کیسا, منہ چھپانا کیسا؟ تو حکیم کہنے کا چپ, یہ سب میری دوائی سے یہاں پر آئے ہیں. سمجھے؟ تو انہوں نے کہا جب تم 4 سال کا بناؤ گے نا تو نیم حکیم یہی کرے گا, قبرستان پہنچائے گا, اور نیم عالم کیا کرے گا؟ تو بار کیف سعدی الرحمہ کے دور میں 40 سال کا تھا, لیکن ان کی پہچان اتنے بڑے عالم ہونے کے بعد بھی عشق رسول بنا. شرح ملا جامی کتاب ہے علمی شاہکار, لیکن جامی کی پہچان عشق رسول بنا. اعلیٰ حضرت کا فتاوی رضویہ اپنی جگہ, لیکن ان کی بھی پہچان سب سے اولا والا ہمارا نبی اور مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, یہ بنا. یعنی عشق رسول نے ہی عروج دیا, ترقی دی, بلندی دی. اور وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے عشق رسول جو تاج الشریعہ میں منتقل ہوا, میں اس کی جھلک آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ مدینے سے محبت میں آپ کہتے ہیں کہ کاش لے کر آ جاتی زندگی مدینے میں, اور موت سے گلے مل کر زندگی سے مل جاتا. الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گاہ عشق, اور آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. کوئی تاج الشریعہ سے پوچھے تو صحیح, حضرت موت زندگی بھی لے کر آتی ہے, بھلا موت آ جائے تو زندگی ختم ہو جاتی ہے, انسان کا روح کا رشتہ جسم سے منقطع ہو جاتا ہے. لیکن آپ کون سی زندگی کی بات کر رہے ہیں جو موت لے کر آتی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں موت آئے تو زندگی ختم ہوتی ہے, لیکن جب موت مدینے میں آئے تو اصل زندگی ملتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اصل زندگی ملتی ہے کہ لوگ ساری زندگی مدینہ طیبہ میں مرنے کی دعائیں کرتے ہیں, اور یہی تو زندگی ہے کہ زندگی بھر دعائیں کرتے رہے موت کی, اور جب زندگی کا حاصل یعنی موت مدینے میں ملی تو وہ ساری دعائیں کارگر ہو گئی کہ کاش موت لے کر آ جاتی زندگی مدینے میں, اور زندگی موت سے گلے مل کر زندگی سے مل جاتا. یہ عجیب بات کی. پچھلے سال کرونا شروع ہوا اور لوگ بڑے ڈرے ہوئے تھے, اب تو عادی ہو گئے کرونا کے, اب تو لوگ کرونا انجوائے کرنے لگے ہیں. پابندی لگ جائے تو پھر شروع ہو جاؤ, کوئی کہیں جا رہا ہے, کوئی کہیں جا رہا ہے, کرونا انجوائے. تو جب کرونا شروع ہوا نا تو میں نے فیس بک پر لگایا لوگوں کی ہمت بندھانے کے لیے, اور فقیر کا یقین ہے کہ تاج الشریعہ نے جو لکھا وہ ایسی ہوا میں تیر نہیں مارا. وہ علم رکھتے ہیں اور علم کے ساتھ یقین پختہ رکھتے ہیں, اور وہ کیا کہتے ہیں مجھے کیا فکر ہو اختر, میرے یاور ہیں وہ یاور, بلاؤں کو میری جو خود گرفتار بلا کر دیں. کیا اچھا خیال لے کر آئے. شاعر کا اصل خیال ہی ہوتا ہے کہ وہ کس انداز پر لے جا کر آپ کو سمجھانا چاہتا ہے. کہتے ہیں مجھے کیا فکر ہو اختر, میرے یاور ہیں وہ یاور. جب آقا میرے ہیں, مصطفیٰ حامی میرے ہیں, وہ یاور میرے ہیں, تو پھر فکر کائے کی. مجھے کیا فکر ہو اختر, میرے یاور ہیں وہ یاور. کون یاور؟ بلاؤں کو جو میری خود گرفتار ہے. یعنی بلا میری طرف آئے گی. کیسے آئے گی؟ میرے مصطفیٰ جو ہیں وہ بلا کو خود بلا کے اندر گرفتار کر دیں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضور مشکل کشا ہیں, مولا علی مشکل کشا, یہ تو سب جانتے ہیں نا, مولا علی مشکل کشا. تو مولا علی جس کے فیض سے مشکل کشا ہے وہ خود مصطفیٰ ہے. آگے بڑھیے تو حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کہتے ہیں ان کے در کی دربانی گرزیست کا عنوان ہو جائے. اگر آپ کو سمجھ نہیں آئے, شاعری سے شغف نہیں ہے, تو آپ بور ہوں گے. مجھے آپ اشارہ کریں گے تو ہم گفتگو ختم کر دیں گے.
لیکن یہ عشق رسول اگر مل جائے نا تو زندگی سنور جائے گی. حسن رضا صاحب بریلوی رحمت اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کیا مزے کی زندگی ہے زندگی عشاق کی, کیا مزے کی زندگی ہے زندگی عشاق کی, دل میں آنکھوں میں ہے ان کا خیال, دل میں ارمان جمال, آنکھیں ان کی جستجو میں, دل میں ارمان جمال. کہتے ہیں کہ ایسے مزے کی عاشقوں کی گزر رہی ہے, تمہیں روز ایک ہی فکر ہے کمائیں گے کیسے, کھائیں گے کیسے, کام پہ جائیں گے کیسے, صبح سے شام تک ٹینشن. کسی مولوی کو ٹینشن میں دیکھا ہے؟ اگر کوئی مولوی ٹینشن میں ہوا بھی ہم سبھی تو تمہاری وجہ سے ہی ہوگا, کیونکہ انتظامیہ ٹینشن دیتی ہے, اس کے علاوہ اور کوئی ٹینشن اسے نہیں ہوتی ہے نا. مولویوں کو ٹینشن صرف انتظامیہ دیتی ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں. اس لیے ہم نے یہ شعبہ ہی نہیں رکھا. میں تو خیر امامت کرتا ہی نہیں ہوں نا, جمعے کی خطابت ہے اسی لیے نہیں رکھی, تو حال آپ لوگوں نے کر رکھا ہے. اپنے ان علماء کا بھی خیال رکھیں ہمیشہ. یہ آپ کے بادشاہ بھی ہیں, یہ آپ کے وکیل بھی ہیں, یہ بارگاہ ربوبیت میں آپ کے وکیل ہیں. یہ کھڑے ہوتے ہیں تو جو ان کی قرت ہے وہ آپ سب کی طرف سے ہے, اور یہ تمہارے واسطے اللہ سے ہدایت کا راستہ مانگ رہے ہوتے ہیں, انعام والوں کا راستہ مانگ رہے ہوتے ہیں. تو میں تو اپنے علامہ یاس مدنی صاحب کو آپ لوگ جانتے ہیں کہ نہیں, وہ ہمارے ساتھ انہوں نے دورہ کیا, انہوں نے اپنی مسجد میں بلایا تو 27ویں شبتی میں کہہ رہا ہے, میں نے کہا اپنا باپ مرے تو بیگم سے کہنا کہ وہ کوئی سوٹ پڑا ہے گھر میں نکال دو, مولوی صاحب کو دینا ہے. اور میں نے کہا تھکا والا کے امام صاحب کو دے دو اور اپنے لیے 3000 روپے کا لے کر آؤ. میں نے کہا ظالمو, تمہیں چاہیے کہ تھکا ہوا خود پہنو, اپنے امام کو اچھا پہناؤ کہ وہ رب کی بارگاہ میں سب سے آگے کھڑے ہو کر ہماری نمائندگی اور ترجمانی کرتا ہے. وہ تقریر انتظامیہ کے ایسے سانپ لوٹا دیے, انہوں نے علامہ صاحب کی چھٹی کرے, بولے یہ آپ نے بلایا ہوگا. انہوں نے کہا بھائی میں نے بلایا ضرور ہے, موضوع نہیں دیا. ان کا مزاج ہی ایسا ہے علامہ صاحب کا, وہ کھری کھری کر کے چلے جاتے ہیں. تو الحمدللہ اگر ہم حق نہیں کہیں گے تو پھر اور کون کہے گا. علماء کے بارے میں بھی آپ کی اصلاح ہم نہیں کرنی